بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی جو اس ویڈیو کا بہت تذکرہ ہے وہ کس نے بنائی آخر، اور وہ کس نے ARY کو پہنچائی، اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ تین ایسے سوال ہیں جن کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو گزارش کروں کہ جو PTI والے نا، قومی یوتھ، وہ سر بہت زیادہ تتے توے تے بیٹھے رہے، اصلے ان کی بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے، بڑی تکلیف ہے، بڑیاں اگاں لگیاں پئیاں نے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے سر کہ جناب یہ جو آرمی چیف ہیں ہمارے قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کو ایک سعودی عرب کی طرف سے ایک اعزاز دیا گیا ہے، اور یہ اعزاز جو ہے وہ ملا ہے ان کو۔ ظاہر ہے کہ وہ اعزاز ان کو ملا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان انہوں نے تعلقات کے حوالے سے جو اپنی کارکردگی دکھائی ہے، اس حوالے سے انہوں نے بہت اہم رول پلے کیا، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں، تو وہ اس پر ان کو اعزاز مل گیا ہے۔ اب اس پہ شہباز شریف صاحب نے بھی بہت زیادہ جو ہے مبارکباد دی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ بڑا اعزاز ہے پاکستان کی افواج کا اور ان کے سربراہ کا کہ انہوں نے ایک رول پلے کیا ہے۔ اچھا، اب یہ رول جو پلے کیا ہے یہ سر صرف باجوہ صاحب نے اب نہیں کیا سر، یہ جو ہے اس سے پہلے جو ہے وہ عمران خان کے دور میں یہ انہوں نے رول پلے کیا تھا، اور عمران خان ادھر پائے نے منہ کوئی نہیں سی لاندہ، ٹھیک ہے، پوری دنیا کے اندر، جس طرح ٹرمپ کو کوئی نہیں لگاتا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ لیکن چونکہ امریکہ اتنا بڑا ملک ہے، اس کی پوری دنیا کی اکانومی کے اوپر گرپ ہے، اس کے پاس عسکری جو ہیں اپنا ذرائع وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ پوری دنیا سے پھیلے پائے نا۔ ابھی تک آپ اندازہ لگائیں کہ امریکہ جو ہے جاپان دی رکھوالی امریکہ کرتا ہے، بہو جی بیٹھ کے تھے، ٹھیک ہے، یہ تائیوان کی بھی، اور اس طرح جو ہے بہت سارے دوسرے ممالک ہیں ان کی بھی راکھی جڑی ہے امریکہ نے اپنے ذمہ لیتی، مفت نہیں کرتا، چنگے بھلے پیسے لینا ہے اس کام دے، وہ مفت نہیں کرتا۔ تو وہ اس لیے امریکہ کی وجہ سے، سپر پاور ہونے کی وجہ سے لوگ مجبور تھے کہ ٹرمپ انہوں نے یار روابط رکھنے بینے ہیں، بڑی بے دلی کے ساتھ رکھتے تھے۔ پاکستان کی تو وہ پوزیشن نہیں تھی، پاکستان تے پائے نئے والے حالات یہ گیا کہ دیجا سخیہ رائے مولا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا۔ معاشی حالات بہت زیادہ خراب ہیں، عسکری پوزیشن ہماری بے شک ٹھیک ہے، لیکن اس طرح دی نہیں کہ اسی امریکہ نے للکار سکیے، ٹھیک ہے، یا دنیا میں کسی اور کو ہم للکارے مار سکیں۔ تو اس کے لیے پھر معاملہ کیا بنا کہ قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے وہ کاکا جو موٹے دے چکیا سی پائے نا، وہ کاکے نو پھر راضی کر لئی، اور اس کو ریلیف دینے کے لیے سعودی عرب سے سر امداد لے کر آئے تھے۔ اب چونکہ وہ اس موجودہ حکومت کے لیے بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں، اصل میں تو وہ رول پلے کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، تو یہ جو ہے نا اپنا یوتھیے، ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ برنول لگاؤ والا بھی ایک ٹویٹر کے اوپر جو ہے ٹرینڈ چل رہا ہے، اس پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ پتھروں آج میرے سر پہ اتنا برستے کیوں ہو، میں نے تم کو بھی تو کبھی اپنا خدا رکھا ہے۔ تو باجوہ صاحب نے عمران خان کے لیے بھی بڑا کام کیا ہے سر، اگر یہ شخصیات کی بات ہے تو اگر وہ سمجھ رہے کہ آج شہباز شریف کی حکومت کے لیے کام ہو رہا ہے تو اس کا پھر عمران کو مطلب کام ہو رہے تھے۔ حالانکہ باجوہ صاحب تو جو رول پلے کر رہے تھے وہ پاکستان کے لیے کر رہے تھے، ابھی وہ پاکستان کے لیے رول پلے کر رہے ہیں، تو بڑی سر تکلیف ہے، بڑی جلن ہو رہی، بڑیاں اگاں لگیاں کھلوتیاں پائیں، اور برنول جو ہے نا وہ مہنگا ہو گیا پائیں۔ ویسے یہ مہنگائی کے علاوہ یہ جو پیٹرول کا اور اس کا ریٹ بڑھا ہے، اس کے علاوہ برنول مہنگا ہو گیا ہے یوتھیوں کے لیے۔ یوتھیوں جو ہے نا وہ سٹوروں پہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اس قسم کی باتیں نون لیگ والے کہہ رہے ہیں سر، میں نہیں کہہ رہا، میں تو صرف اطلاع دہندہ، میں تو صرف آپ تک معلومات پہنچا رہا ہوں، میں اس پر جو اپنا تبصرہ کرتا ہوں وہ بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن یہ بات نون لیگ والے ٹویٹر کے اوپر سر عام یہ باتیں کی جا رہی ہیں، تو بڑی تکلیف ہے سر لگی ہوئی۔ لیکن بہرحال پاکستان کو اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے کہ لوگ پاکستان کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے ترلے پاتے پھرے سر، یہ میری دل سے خواہش ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمام پاکستانیوں کو اس پولیٹیکل ڈیوائیڈ سے ہٹ کر، یہ جو مسلم لیگ، PTI، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، JUI، یہ پولیٹیکل ڈیوائیڈ جو ہے یہ انتخابات تک رہے، باقی پاکستان کی ترقی کے لیے، تعمیر کے لیے سب کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دعا میں اور کرنا چاہتا ہوں، اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ سب اس پر زور سے آمین ضرور کہیں، اور وہ یہ ہے کہ یا اللہ یہ جو یوتھی ہیں نا ان کو عقل سلیم عطا فرما، ان کو ہدایت عطا فرما، اس پر میں بھی آمین کہتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ بھی آمین کہیں گے۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف جو میں نے آپ کو شروع میں کہی۔ ARY نیوز چینل جو ہے اس نے ایک
ਕੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ आ गई है तो साढ़े को आ गई है तो असी रिलीज़ कर देनी है। तो मरीम नवाज़ की वीडियो है और जनाब वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है। ये इस तरह की कहानी लगती है कि जैसे कोई बंदा किसी को चक्कर देने की कोशिश कर रहा होता ना, और वीडियो में क्या है वो चौधरी गुलाम हुसैन साहब जिन्होंने वो वीडियो के ऊपर बीपर दिया, एक्चुअली खबर ही उनकी है। ये जो है ना बात, वो खबर ही उनकी है। वो कैसे उन तक पहुँची है ये भी तफसील मेरे पास मौजूद है, और ये चौधरी गुलाम हुसैन ने नहीं बताई सर, ये मेरे अदरवाइज ज़राए हैं। वैसे जो सब मेरे बुज़ुर्ग हैं, लेकिन मेरी इस हवाले से उनसे कोई बात नहीं हुई, मेरे पास अदरवाइज ज़राए थे जिन्होंने मुझे ये बात बताई है। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो रिलीज़ क्यों हुई है। एक वजह तो सर ये है कि जनाब जो है ना PTI वाले, उनको ये शुबा था कि साड़ी कोई शै रिलीज़ होने लगी है, साढ़े लीडर दी ना कोई ऐसी शै आने लगी मार्केट दे विच जेड़ी 2 मिनट 18 सेकंड वाली पाए, कोई इस तरह की आइटम जो है वो आने वाली है। और उसको रोकने के लिए या उसके हवाले से उन्होंने अपना काउंटर अटैक जो है वो पहले ही करता, इसको प्रिएम्प्टिव अटैक कहते हैं, वो उन्होंने पहले ही कर दिया। और नतीजा ये निकला कि जनाब वो वीडियो जो मरीम नवाज शरीफ की है अभी वो मार्केट नहीं हुई, लेकिन बातें उसकी तरफ शुरू हो गई। जाहिर है लोग बातें करते हैं, लोगों के मुंह तो नहीं फड़े जा सकते बहू जी, वो बातें करनी शुरू कर दी हैं। अक्सरियत वैसे इस पर ARY को बुरा भला ही कह रही है और PTI को, लेकिन फिर भी बार गुफ्तगू तो जारी है। अच्छा, अब ये वो लेकर क्यों आए? दूसरी वजह जो है वो ये है, मेरे ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के अंदर एक डिस्कशन जारी थी। कुछ ऑडियोज़ हैं सर इमरान खान की, जो ऑडियोज़ गैर अखलाकी नहीं है, ये बात मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ, वो गैर अखलाकी ऑडियोज़ नहीं है। वो ऑडियोज़ ऐसी हैं जिसमें इमरान खान साहब जो हैं वो कुछ गैर कानूनी अहकामात कुछ ब्यूरोक्रेट्स को दे रहे हैं, और उनके इनकार के ऊपर या वो काम करने से पसो पेश कर रहे हैं, तो उस पर इमरान खान साहब उनको धमकियाँ दे रहे हैं। यानी जिस तरह उनकी आदत है या मुगलजात बक रहे हैं उनको, वो ऑडियोज़ जो हैं वो उनके पास मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के पास, और राना सनाउल्लाह को कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने दी हैं। और ये वही ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको वो इस तरह की बातें कह रहे हैं, धमकी अमेज़ काले हैं, और ये रिकॉर्ड भी जो हैं वो उन अफसरान ने खुद ही की हुई हैं। ये को तीसरा भाई जड़ा ना, यानी जिनके बारे में अक्सर शक जाता है कि ISI ने कर ली होगी रिकॉर्ड, IB ने कर ली होगी, या इस तरह की जो बातें हैं वो नहीं हैं, ये उन अफसरान ने खुद ही की हुई हैं। और वो उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को पहुँचाई गया, देखो सर ये सानू तो इंज साडे ट्रीट करता सी, तो ए तुसीं सुन लो। राना सनाउल्लाह साहब ने वो अपने पास रख ली। उसके बाद बताने वाले ये बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात रखी कि जनाब इसको जो है ना हमें रिलीज़ करना चाहिए और बताना चाहिए कौम को, देखिए किस तरह से ये अपने जो है ना ख्वाहिशात पर मबनी अहकामात वो पहुँचा रहे हैं, और गैर कानूनी काम करने के लिए वो लोगों को धमकियाँ लगा रहे हैं। लेकिन उस पर मुस्लिम लीग नून के अंदर से जो काउंटर आर्गूमेंट आया वो ये आया था कि जनाब अगर हम ये ऑडियोज़ रिलीज़ करेंगे तो उसका फिर हम उसका रद्दअमल मुय्यर नहीं कर सकते। यानी ये मुमकिन नहीं होता कि आप किसी बंदे के बारे में ये कहें कि आप उसको अगर मुंह पर कोई गाली निकालेंगे फ़र्ज़ करें, तो अगो सिर्फ तारू गाल ही कटेगा, या चुप कर जाएगा, या नस जाएगा, या पलट के चपेड़ मार देगा, या वो आगे से बंदूक उठा लेगा। कोई क्या इस तरह से पहले इसको मुय्यर कर लेना चाहिए हमें कि इसका रद्दअमल कितना सीवियर आ सकता है, किस तरह से नून लीग तहरीक इंसाफ इस पर रिएक्ट करेगी। अभी मुस्लिम लीग नून के अंदर ये डिस्कशन जारी थी कि जनाब किस तरह से PTI इसके ऊपर रद्दअमल दे सकती है। ये भिनक जो है वो पहुंच गई सर PTI के सर्कल्स में, और PTI ने अपने ज़राए इस्तेमाल करते हुए, और इसमें किसी को शुबा नहीं होना चाहिए कि जनाब ये ज़राए जो हैं PTI के बिल्कुल मौजूद हैं, नैब के अंदर भी मौजूद हैं, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी मौजूद हैं। इक्का दुक्का लोग हैं जो अगर इक्का दुक्का ही हैं, वैसे तो इससे ज़्यादा होंगे, वो सर उन्होंने अपनी चीज़ों को इस्तेमाल किया, अपने ज़राए को इस्तेमाल किया, और ये वीडियो जो है इसकी डिस्कशन शुरू करा दी। अब अगली बात कि मरीम नवाज़ की वीडियो बनाई किसने, ये कब बनी, और ये जो है ARY तक कैसे पहुंची, ये सारा मामला जो है इस पर मैं आपके साथ बात करने लगा हूँ। देखिए ये जो वीडियो है ये बनाई गई जब मरीम नवाज शरीफ साहबा नैब लाहौर में कैद थी, और नैब लाहौर में वो कब कैद थी? नैब लाहौर में वो तब कैद थी जब उनको उनके वालिद साहब यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब के सामने गिरफ्तार किया गया था। सर सामने, बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार करने का मकसद ये था कि प्यो नूं एक होर अटैक होए
تے اللہ نہ کرے کوئی انہوں وڈا ہی نقصان ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ یہ ان کو تکلیف دینا مقصد تھا۔ اور یہ بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے سر کہ جناب یہ اب کسی بیٹی کو اس کے باپ کے سامنے نیب پولیس والے کوئی بھی اس طرح سے گرفتار کر لے اور باپ کچھ کر بھی نہ سکتا ہو، وہ آپ بیچارہ قید ہویا ہوئے، تو یہ وہ اس وقت ان کو گرفتار کر کے لے جایا گیا تھا۔ پھر ایک پولیس والی تھی کوئی خاتون، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کو ایک جو ہے نا وہ دے دی تھی، اپنا موبائل فون دے دیا تھا۔ اب یہ نیب کو کیسے پتہ چلا یا جنہوں نے بنائی ان کو کیسے پتہ چلا، یہ بھی مجھے جو ہے نا بتایا گیا ہے، ذرائع نے میرے بتایا کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ جو واش روم تھا اس کے اندر کھڑے ہو کر وہ فون پر بات کر رہی تھیں، موبائل فون پر، تو وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ انہوں نے دیکھ لی اور پھر انہوں نے کہا کہ اوہو یہ تو موبائل پہنچے ہے۔ اس کے بعد وہ انٹر ہو گئے ان کے حوالات والے کمرے میں اور پھر وہاں سے وہ چیزیں انہوں نے نکالی۔ اب اس سے جو بات ایک ثابت ہوتی ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے بیڈ روم میں جہاں پر وہ سوتی تھیں اور میرے واش روم تک میں کیمرے لگائے ہوئے تھے۔ اب آپ یہ سوچ دیکھ لیں کس قدر غلیظ ہو سکتی ہے وہ انسان، کتنا گھٹیا ہو سکتا ہے جس نے یہ آرڈر کیا ہوگا کہ ایک خاتون کے بیڈ روم میں یا اس کے واش روم میں سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں اور اس کو مانیٹر کیا جائے۔ اس انسان کے گھٹیا ہونے میں کسی کو کوئی میرا خیال اس پر مطلب میرے پاس اس سے آسان یا اس سے کیا کہنا مناسب لفظ نہیں مل رہا مجھے، جو میرے ذہن میں الفاظ آ رہے ہیں وہ میں بیان نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اس وقت جو ہے نا اس بات پر میں بات کرتے ہوئے میں تھوڑا سا رک سا گیا ہوں، بڑی ایک تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے۔ اور وہ ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ جناب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کے جو موبائل جو بات کہتی تھی کہ انہوں نے میرے واش روم میں کیمرے لگائے ہوئے تھے، وہ بات یہاں سے ثابت ہو گئی کہ وہ جناب ان کو فون پر وہ بات کر رہی تھی، سی سی ٹی وی کے ذریعے دیکھ لیا گیا اور پھر وہ ان کی تلاشی شروع ہوئی۔ اچھا، اب ایک بات یہ ہو گئی۔ اس کے بعد ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جناب نیب کے جو حکام تھے انہوں نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ نہیں اینا کوئی نہیں موبائل لے گا، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہ سی سی ٹی وی جو تھی اس کا کنیکشن جو ہے وہ صرف نیب کے آفس میں نہیں تھا سر، وہ کتے ہور بھی سی۔ اچھا، یہ اب ایک بڑا آسان طریقہ کار ہے، میں آپ سے عرض کروں 3-3.5 ہزار روپے کی ڈیوائس آتی سر ٹوٹل، شاید اچھی والی لگا لیں تو 10-12 ہزار کی آتی ہوگی۔ آپ اپنے گھر کے اوپر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا لیں، گھر کے کمروں میں لگا لیں، کسی جگہ پہ لگا لیں، آپ دنیا کے کسی کونے میں موجود ہوں، تھرو انٹرنیٹ آپ اس کے ذریعے اپنی وہ گھر کو پورے کو واچ کر سکتے ہیں، چاہے آپ ٹمبکٹو میں بیٹھے ہوں، صرف ہوتے انٹرنیٹ آنا چاہیے سر، اتنی سی بات ہے۔ تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پاسورڈ تھا اس سی سی ٹی وی کا وہ صرف نیب والوں کے پاس نہیں تھا سر، وہ کسی اور کے پاس بھی تھا، اور انہوں نے ہی کہا کہ یہاں پر مریم کے پاس جو ہے وہ موبائل موجود ہے۔ پھر نیب والے اس بات کو مان نہیں رہے تھے، ذرائع کے مطابق انہی کی طرف سے پھر ایک ٹیم آئی خواتین پر مبنی، اور انہوں نے آ کر یہ ایک تلاشی لی، اور تلاشی لیتے ہوئے ساتھ ساتھ موبائل سے بھی فوٹیج بنائی گئیں، اور جو اس کمرے میں یعنی اس حوالات میں جہاں پر ان کو رکھا گیا تھا، یعنی وہ ایک بیڈ روم کی طرح کا تھا ایریا، وہاں پر جو سی سی ٹی وی خفیہ کیمرے لگے ہوئے تھے وہاں سے بھی فوٹیجز بنائی گئیں، اور پھر ان چیزوں کو بنا کر تو وہ جو ہے نا آگے پہنچایا گیا۔ اچھا، اب وہ ظاہر ہے وہاں سے موبائل برآمد ہو گیا، مریم صاحبہ کے پاس موبائل تھا، اس میں جو چودھری غلام حسین صاحب بتا رہے ہیں اس کے مطابق موبائل تھا۔ وہ کہتے ہیں جناب میں حلف دین نو تیار، میں حلف تے گل کرنا، مجھے عدالت لے جائیں، میں عدالت جا کے گل کراں گا، میں فوٹیج آپ دیکھی۔ اچھا، اب یہ ایک سوال اٹھتا ہے اور سارے پوچھتے ہیں کہ ذرائع کیا ہیں جناب، ذرائع کیا ہیں؟ اچھا، تسی کوئی خبر دے دے، وہ میں بھی کوئی خبر دے دوں گا، کوئی رپورٹر خبر دے دے تو جناب ایک عذاب پی جاتا ہے کہ انہوں دسی کنے گل، وہ ہر بندہ آپ سے ذرائع پوچھ رہا ہوتا ہے، اور اچھا صحافی وہی ہوتا ہے جو ظاہر ہے کہ ذرائع نہیں کبھی ڈسکلوز کرتا۔ میں نے آج تک کوئی جو اچھی خبریں دی ہیں یا جو کوئی سینسٹیو خبریں دی ہیں یا ایون پولیٹیکل خبریں بھی دی ہیں، تو میں نے کبھی ایک جو ذریعہ اس کو کبھی بھی ایکسپوز نہیں کیا
ایون ڈسکشن میں بھی اپنے دوستوں سے کے ساتھ بیٹھے بھی اس پہ بات نہیں کی. یہ صحافیوں کی ٹریننگ ہوتی ہے, وہ ذرائع نہیں بتایا کرتے, اس لیے کہ پھر آپ کا ایک ٹرسٹ لیول ہوتا ہے جو ختم ہو جاتا ہے. اور میرے نزدیک زندگی میں ٹرسٹ ہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ اگر کسی کا آپ پر ٹرسٹ ختم ہو گیا تو پھر وہ تعلق ہمیشہ نہیں ہو گیا پائیں, وہ پاویں جدہ مرضی ہے, باپ بیٹے کا ہے, میاں بیوی کا ہے, بھن بھرا دا ہے, دوستاں دا ہے, وہ سارا کچھ چل ہی ٹرسٹ کے اوپر رہا ہوتا ہے. تو ذرائع کوئی نہیں بتاتا. اچھا, اب میں نے ظاہر ہے کہ چودھری غلام حسین صاحب مجھے ذرائع تو نہیں بتائیں گے, اس لیے میں نے ان سے یہ بات پوچھی بھی نہیں اور اس پر ان سے گفتگو بھی نہیں کی. میں نے یہ بات جو ہے پھر اپنے ذرائع دوڑائے پائیں, اپنی چڑیا, طوطا, مینا, کاں, کبوتر, باز وہ میں چھڑے, اور میں نے ان کہا کہ جناب یہ ٹارگٹ ہے, یہ چیک کر کے آئے. تو پتہ یہ چلا کہ جنہوں نے یہ ویڈیو بنوائی تھی, جنہوں نے سی سی ٹی وی کے اوپر دیکھا تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ فون پر بات کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور اپنے واش روم میں کھڑے ہو کے کر رہی ہیں, جنہوں نے نیب والوں سے کہا کہ جناب یہاں پر مریم کے پاس موبائل موجود ہے, انہوں نے ہی ٹیم بھیجی تھی اور انہوں نے ہی وہاں پر موبائل پہ وہ ویڈیو بنائی تھی تلاشی لیتے ہوئے, اور سی سی ٹی وی کے ذریعے بنائی تھی. انہوں نے ہی باقاعدہ طور پر اے آر وائی کے دفتر میں وہ فوٹیج پہنچائی, اور اس فوٹیج کو پہنچا کر ان کو یہ ایک فیور دی گئی کہ چونکہ مریم نواز شریف صاحبہ اس وقت جو ہیں وہ بڑی اے آر وائی کے خلاف بڑی ایکٹیو ہیں, وہ ہر اپنی میڈیا بریفنگ کے اندر, صحافیوں کے ساتھ گفتگو کے اندر وہ اے آر وائی کو رگڑنے سے وہ بھی کڑی باز نہیں آتی, وہ بھی لگی رہتی ہیں, اور ان کا متوہ نظر جو بھی ہوگا, لیکن اے آر وائی بھی باز نہیں آتا, مریم بھی باز نہیں آتی, دونوں ہی بڑے اتھرے باؤ جی, پھانس بھی جواب گئی بیچاری. تو اے آر وائی کو ایک وہ مل گیا, کیا کہنا چاہیے, ایک سائے آف ریلیف. اب وہ اس پر بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا, ساڑھے کو ویڈیو ہوگی اسی چلا دیں گے, ساڑھے کو ویڈیو ہوگی چلا دیں گے. مجھے ذرائع نے بتایا کہ وہ ویڈیو جو ہے وہ مارکیٹ نہیں کی جائے گی, اے آر وائی کی طرف سے کم از کم نہیں کی جائے گی. ہو سکتا ہے وہ کر دیں, ویڈیو ان کے پاس موجود ہے, ہو سکتا ہے وہ کر دیں, لیکن وہ اگر کریں گے تو پھر وہ سارے سوال پیدا ہوں گے جو اس سے پہلی والی ویڈیو میں نے اٹھائے, اور جو اب میں اٹھا رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ نیب جو ہے وہ اتنا نااہل تھا. اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کہتی تھیں کہ جناب میرے باتھ روم میں وہ لگی ہوئی تھی, اپنا ریکارڈنگ ڈیوائس لگی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, وہ سچ کہتی تھی, ان کے باتھ روم میں بھی لگی ہوئی تھی, ان کے بیڈ روم میں بھی لگی ہوئی تھی. تو لہٰذا بہت سارے ایسے سوال اٹھے گئے, اور اگر تحقیقات شروع ہو گئیں تو پھر ان کو خطرہ یہ ہے کہ گل پاجی پہنچ جائے گی اتوں تکر جتوں تکر گل پہنچانا نہیں چاہتے ہو, وہ لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے. اس لیے صرف مارن والوں ڈرایا چنگے والی پنجابی کی ایک مثال ہوتی ہے کہ جو بندہ آپ کو دھمکی سے آپ کی ڈر جائے اس کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو وہ اپنی طرف سے انہوں نے ڈرا رہے ہیں کہ ہوں ساڈے خلاف کاروائی نہ کرنا اے آر وائی والے, ورنہ پھر اسی وہ ویڈیو لے آواں گے. ساڈے کو اور بھی ویڈیوز ہیں, یہ بتانے کی ایکچولی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر واش روم میں ہم نے آپ کو دیکھ لیا تو پھر ہم نے کیا کیا دیکھا ہوگا. اب ذرا گھٹیا سوچ کا لیول چیک کریں سر, کس حد تک گھٹیا سوچ ہے اس پہ, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اسی چیز کو ظاہر ہے عمران خان اینڈ کمپنی جو ہے وہ بھی استعمال کر رہی ہے. تو یہ سارا جو چکر ہے نا سر وہ یہ ہے کہ دکھ تکلیف ہے مریم کے بولنے کی, مریم کے بات کرنے کی, کیونکہ مریم جو ہے نا وہ لگی لپٹی نہیں رکھتی, اور سدھی کھڑک گل منہ تے مار دیندی, سخت کویسچن ہو تو نو کومنٹس کہہ دیتی ہیں, اور جہاں پر اس کو مطلب چوکا چھکا مارن دا موقع نہ بھی ملنا ہوئے تو کریز سے باہر نکل کے چوکا چھکا کرا چھڑ دی پڑھ کے. وہ اس طرح کی دبنگ خاتون ہے, اور ڈر رہے ہیں سر, ابھی تک وہ ڈر رہے ہیں. جو جن کو پہلے مریم کا ڈر تھا ابھی تک انہی کو مریم کا ڈر ہے. عمران خان تو خیر کانپے ٹانگ رہی ہیں, وہ تو اپنی جگہ پہ ایک سین موجود ہے. تو یہ سارے وہ معاملات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا. اچھا, اسے ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو عمران خان ہے ان کی جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر کہا جاتا تھا کہ حمایت اور محبت موجود ہے, وہ ابھی تک موجود ہے سر. کیونکہ یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے, جو تلاشی کی فوٹیج ہے, یہ ساری چیزیں یا نیب کے پاس ہو سکتی ہیں. معصومانہ سا سوال ہے, ایک سادے سے ذہن کا, کوئی بہتا جان جسوس بندہ نہ بھی بنے, کوئی بہتا انویسٹیگیٹر نہ بھی بنے, تو ایک سادہ سا سوال ہے. ظاہر ہے انہی کے پاس ہے, نیب کے پاس ہے, یا ان کے پاس ہے جن تک نیب والوں کی رسائی ہے. تو نیب اس وقت سیدھا عمران خان کے پاس تھا سر. وہ سرتا پا والی ویڈیو تھی پہن, وہ
وہ جو طیبہ فاروق صاحبہ، ٹھیک ہے، وہ سلیم صافی صاحب کو سارا کچھ بتا بھی چکی ہیں، اور چیئرمین نیب جو ہے وہ لوگ اس کا کوئی اور نام لیتے ہیں، میرے منہ سے بھی آن لگا سی میں رک گیا، وہ اس کی وجہ سے بلیک میل ہو رہے تھے مسلسل عمران خان سے، اور اس کے علاوہ بھی جو ان کے آج بھی اگر وہ حکومت میں نہیں ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے اندر ان کی حمایت موجود ہے، تو اس والے کتنی ساری سر حمایت ہوئے گی، سوچو ذرا، حالانکہ وہ واٹس ایپ نمبر بند ہو گئے نے، وہ تبادلے ہو گئے نے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے وہ چیزیں ابھی تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں تاکہ بوقت ضرورت عمران خان کے کام آ سکیں۔ تو وہ چیزیں ہیں سر جو آ رہی ہیں اور آئیں گی، اور یہ سلسلہ جب شروع ہوا ہے تو سر پھر گل جڑی نا دور تلک جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جب 2 منٹ 18 سیکنڈ والی میں نے وہ خبر بریک کی تھی، تو اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ کو ٹیگ کر کے یہ جو ہیں اپنا شہباز گل ٹیب لوگ، انہوں نے کچھ باتیں کی تھی، تو مریم نواز شریف صاحبہ نے بڑی شٹ اپ کال دی تھی کہ برائے مہربانی میرا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے اس میں مت گھسیٹا جائے، تو وہ انہوں نے بڑا کلیئر کر دیا تھا۔ ابھی بھی وہ اس قسم کی چیزوں کی قائل نہیں ہیں، لیکن سر وہ آڈیو بھی آ سکتی ہیں، وہ ویڈیو بھی آ سکتی ہیں، بات نکلی ہے تو دور تلک جائے گی۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس پر حکومت کو بڑا سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے، لیکن سر چونکہ اے آر وائی یہ سٹوری بریک کر چکا ہے تو سر اس کی انکوائری ضرور کرائیں تاکہ مستقبل کی جو ہے نا پیش بندی بھی ہو سکے، اور جو کوئی بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہا تھا اس کو قانون کے کٹہرے میں ضرور لایا جائے، ورنہ پھر پائن آڈیوز بھی آندی رہنے گیاں، ویڈیوز بھی آندی رہنے گیاں، اور یہ سلسلہ پھر پتہ نہیں کہاں جا کے رکے گا۔ میرے جو بھی خیالات تھے، جو بھی انفارمیشن تھی، وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ جناب کمنٹ ضرور کیجئے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ، نازک موقع ہے نا سر، اس لیے بہت ہی تہذیب کرنی پڑنی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔